بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام میں پڑھی جانے والی وہ تسبیح جو ہر چیز کو حق میں کر دیتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص محرم الحرام کے مہینے میں یہ تسبیح پڑھتا ہے تو ہر چیز اس کے حق میں ہو جاتی ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سراپا حکمت ہوتے ہیں جو دلوں کے زنگ کو مٹا دیتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تسبیح ہر چیز کو انسان کے حق میں کر دیتی ہے، تو یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ پاک کی طرف سے ایسی نعمت ہے جو بندے کی تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تصور کریں وہ شخص جو تنہائی میں، بے بسی میں یا امید کی چراغ بجھ جانے کے بعد بھی اس تسبیح کو پڑھتا ہے تو کائنات کی ہر شے اس کے لیے دعا گو ہو جاتی ہے۔ زمین و آسمان، ہوائیں، درخت، جانور، حتیٰ کہ وقت اور حالات بھی اس کے خیر خواہ بن جاتے ہیں۔ یہ تسبیح صرف چند الفاظ نہیں بلکہ اللہ پاک کے قرب کا ایک ایسا دروازہ ہے جو کھٹکھٹانے والے کو خالی نہیں لوٹاتا۔ یہ دل کو سکون، روح کو روشنی اور زندگی کو برکت سے بھر دینے والا راز ہے جو صرف خوش نصیبوں کو عطا ہوتا ہے۔ اللہ پاک کا ذکر انسان کو جہاں روحانی فوائد عطا کرتا ہے وہیں دنیاوی فوائد بھی عطا کرتا ہے۔ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں ذکر کے بے شمار فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ تسبیح اللہ پاک کی عبادت کا ایک اہم ذریعہ ہے جو بندے کو اس کے رب کے قریب لے کر آتی ہے اور اس کے دل میں سکون اور روحانی اطمینان پیدا کرتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سن لو، دلوں کا سکون صرف اللہ پاک کے ذکر سے ملتا ہے۔ تسبیح انسان کے دل کو سکون اور اطمینان عطا کرتی ہے۔ جب انسان اللہ پاک کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو وہ دنیا کی پریشانیوں سے ہٹ کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں یعنی تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پس تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جو شخص اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے یعنی تسبیح پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے اور اسے مشکلات سے نجات دیتا ہے۔ تسبیح پڑھنے سے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور وہ اپنی زندگی کی مشکلات سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تسبیح پڑھنے سے انسان کی روزی میں برکت ہوتی ہے۔ جو شخص صبح و شام اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے اس کے رزق میں کشادگی پیدا ہوتی ہے اور وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص اللہ پاک کی تسبیح کرتا ہے، اللہ پاک اس کی ہر مشکل میں مدد فرماتا ہے۔ تسبیح پڑھنے سے انسان شیاطین کے شر سے محفوظ رہتا ہے اور اللہ پاک کی مدد اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو دونوں جہانوں میں عزت عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، آپ کو دشمنوں اور حاسدوں سے محفوظ رکھے، تو اس محرم میں یہ بازی پلٹ دینے والی تسبیح ضرور پڑھیں۔ یہ تسبیح پڑھنے والے کے حق میں اللہ پاک سارے فیصلے فرماتے ہیں۔ اس کے ہر کام کو اس کے حق میں کر دیا جاتا ہے اور وہ جو ناممکن ہو وہ ممکن ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ اس تسبیح کی برکت سے دونوں جہانوں کی عزت، کامیابی اور سکون آپ کا مقدر بن جائے گا۔ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ جب انسان اپنی زندگی کے اصل مقصد کو جاننے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے مختلف باتیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک میں بہت واضح اور خوبصورت الفاظ میں انسان کا مقصد حیات بیان فرمایا۔ ہم نے انسانوں اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، بس جو شخص اللہ پاک کا ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے وہی اصل کامیاب ہے۔ محرم کے مہینے میں پڑھے جانے والی تسبیح اور انسان کی تخلیق کا اصل مقصد اللہ پاک سورہ انبیاء میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم کھیل بنانا چاہتے تو اسے اپنے پاس سے ہی بنا لیتے اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے۔ اسی طرح اللہ پاک سورہ مومنین میں فرماتے ہیں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے
اور یہ کہ تمہاری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے، پس بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ بادشاہ حقیقی نہیں کوئی معبود مگر وہی جو عزت والے عرش کا رب ہے۔ اور جو شخص اللہ پاک کے ساتھ کسی اور کا معبود پکارے حالانکہ اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، بے شک کافر کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ سورہ زاریات میں اللہ پاک انسان کی تخلیق کے مقصد کو نہایت واضح انداز میں بیان فرماتے ہیں، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان تمام آیات پر غور و تدبر کرنے سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ انسان کو دنیا میں بے مقصد نہیں بھیجا گیا، بلکہ اس کی زندگی کا اصل مقصد اللہ پاک کی معرفت حاصل کرنا، اس کی بندگی اختیار کرنا اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا ہے۔ عبادت کے بے شمار طریقے کتاب و سنت میں بیان کیے گئے ہیں، جن میں ایک بہت ہی آسان اور روح پرور طریقہ اللہ پاک کا مسلسل ذکر کرنا، تسبیح پڑھنا اللہ پاک کی عبادت کا ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو نہ صرف روحانی بلندی عطا کرتا ہے بلکہ دنیاوی معاملات میں کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محرم جیسے عظمت والے مہینے میں اگر کوئی بندہ دل سے اللہ پاک کا ذکر کرے اور اس خاص تسبیح کو اپنا معمول بنا لے تو وہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں سکون، اطمینان اور برکت داخل ہو جاتی ہے۔ جو شخص اللہ پاک کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے وہ در حقیقت اپنے اصل مقصد کو پا لیتا ہے۔ محرم میں ذکر الہی کی کثرت اور اس کے عظیم نتائج اللہ پاک نے تمام مخلوقات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور ذکر الہی کو ہر عبادت میں ایک بلند اور خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں بار بار ذکر الہی کی کثرت کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ پاک سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے بدلنے میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں، اور وہ جو اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور اپنی گردنوں پر، اپنی کروٹوں پر لیٹے اور آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ان آیات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے عقل مندوں کی ایک بڑی نشانی یہی بیان فرمائی ہے کہ وہ کثرت سے اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اسی موضوع کو اللہ پاک نے سورہ الزمر میں بیان فرمایا ہے، کیا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں سجدے اور قیام کی حالت میں ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے، کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ صرف عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ اللہ پاک سورہ احزاب میں اہل ایمان کو حکم دیتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ پاک آپ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کیا کرو، وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں، اور وہ مومنوں پر بہت مہربان ہیں۔ ذکر الہی اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جانے والا عمل ہے جو نہ صرف روحانی روشنی عطا کرتا ہے بلکہ اللہ پاک کی رحمت کو بھی انسان کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اسی مفہوم کو حدیث مبارکہ میں یوں بیان کیا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرے تو میں اسے اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ اللہ پاک سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، پس تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میری شکر گزاری کرو اور ناشکری نہ کرو۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ جو شخص اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے اللہ پاک بھی اس کا ذکر فرماتا ہے، اور ایسا شخص اللہ پاک کی نصرت اور تائید کا مستحق بن جاتا ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ پاک ان تمام صفات والے مرد اور عورتوں کا ذکر فرماتے ہیں جن کے لیے اس نے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ ان میں ایک
نمایاں صفت کثرت سے ذکر کرنے والوں کی ہے۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اور وہ مرد عورتیں جو اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ پاک نے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اسی بات کی تائید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اسلام کے احکام بہت زیادہ ہو گئے ہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جس کو میں مضبوطی سے تھامے رکھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، تمہاری زبان ہر وقت اللہ پاک کا ذکر سے تر رہے۔ اس تمام بیان سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ذکر الہی وہ عمل ہے جو انسان کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت کو متوجہ کرنا زندگی میں برکت اور آخری نجات کا ذریعہ بننا ہے۔ اور محرم کے بابرکت مہینے میں اگر کوئی بندہ دل سے اللہ پاک کا ذکر کرے اور اس کی تسبیح اپنائے تو یقیناً وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک سورہ عنکبوت میں ارشاد فرماتے ہیں، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کیجیے، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ پاک کا ذکر یقیناً سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ پاک جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ پاک کا ذکر کے جو روحانی فوائد ہیں وہ نہ صرف انسان کو فواہش اور منکرات سے بچاتے ہیں بلکہ وہ انسان کی زندگی میں وہ نور اور قوت بھی پیدا کرتے ہیں جو اسے رب کے قریب کر دیتی ہے۔ ذکر الہی دراصل خالق حقیقی سے رابطے کی وہ زنجیر ہے جو بندے کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتی ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ پاک کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو، وہی ہے جو تم پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائیں، اور اللہ پاک مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کچھ لوگ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اللہ پاک کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، سکینہ ان پر نازل ہوتا ہے، اللہ پاک ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرے تو میں اسے اس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ میری طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں ایک بازو قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ ذکر الہی کی اس عظمت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ یوں بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ عمل بتاؤں جو تمہارے تمام اعمال میں سب سے افضل ہے، جو تمہارے رب کے نزدیک سب سے پاکیزہ اور جو تمہارے درجات کو بہت سب سے زیادہ بلند کرتا ہے، اور جو سونے چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے اور اس جہاد سے بہتر ہے جس میں تم دشمنوں کو قتل کرو اور وہ تمہیں قتل کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا،
ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عمل اللہ پاک کا ذکر ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے حکام بہت زیادہ ہو گئے ہیں، مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جسے میں مضبوطی سے تھامے رکھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان ہر وقت اللہ پاک کا ذکر سے تر رہے۔ یہ تمام ارشادات اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ذکر الہی نہ صرف دلوں کو منور کرتا ہے بلکہ یہ عمل ہے جو انسان کو اللہ پاک کے قریب کر دیتا ہے۔ محرم جیسے مہینے میں جب دل خود بخود نرمی کی طرف مائل ہوتا ہے، تو اگر کوئی بندہ اس خاص مہینے میں اللہ پاک کے ذکر کو اپنی زبان کا زیور بنا لے، اس کی زندگی میں ایسی روحانی برکت نازل ہوتی ہے جو دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کے پاس آپ کی خدمت کے لیے حاضر رہتا، تو میں آپ کی تسبیح اور تحلیل کی آوازیں سنتے سنتے تھک جاتا اور مجھے نیند آ جاتی۔ یہ وہ عظیم نسبت ہے جو ذکر الہی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی کہ سارا دن لوگوں کے کاموں میں مشغول رہنے کے باوجود رات کا وقت اپنے رب کے ذکر میں گزارتے۔ علامہ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بھی ذکر الہی سے معمور تھی۔ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے وضو کرتے نئے کپڑے پہنتے سفر کرتے سواری پر سوار ہوتے واپسی پر آتے گھر داخل ہوتے مسجد قدم رکھتے ہر حالت میں ذکر الہی میں مشغول رہتے، حتیٰ کہ سواری پر سوار ہوتے وقت بھی ذکر جاری رہتا اور سواری جدھر لے جاتی ادھر ہی رخ کرتے رکھتے ہوئے نماز کی نیت فرما لیتے، قبلہ رخ ہونے کی پرواہ نہ کرتے، کیونکہ نفل نماز سفر میں اس کی اجازت ہے۔ آپ میدان جنگ میں بھی یاد الہی سے غافل نہ ہوتے۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ نے خشوع و خضوع کے ساتھ دونوں ہاتھ پھیلا کر اللہ پاک سے دعا کی، یہاں تک کہ بے خودی میں چادر مبارک کندھوں سے گر گئی اور آپ کو خبر تک نہ ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 بار حاضر ہوئے اور بار یہی منظر دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں رب سے لو لگا رہے ہیں۔ آج کے دور میں جب دلوں میں بے چینی بڑھتی جا رہی ہے اور انسان ظاہری سہولتوں کے باوجود سکون سے محروم ہے، تو اس کیفیت کا سب سے مؤثر اعجاز ذکر الہی میں ہے۔ روحانی خلا جس کی وجہ سے دنیا کے بیشتر معاشروں میں پریشانی اور اضطراب بڑھ رہا ہے، وہ دراصل اللہ پاک کی یاد سے دوری کا نتیجہ ہے۔ ہماری اپنی سوسائٹی میں بھی جب ذکر الہی کو ترک کیا جاتا ہے تو بے سکونی گھیر لیتی ہے۔ جسمانی اور ذہنی بیماریاں جن کا علاج بظاہر ممکن نہیں لگتا، وہ بھی ذکر الہی کی برکت سے دور ہو سکتی ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا ہے خبردار دلوں کا سکون اللہ کے ذکر سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کا ذکر کرنے والے ہی اصل میں سبقت لے جانے والے ہیں، اور یہ عمل اللہ پاک کے راستے میں جہاد کرنے اور سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی افضل ہے۔ ذکر الہی دل کو نور عطا کرتا ہے، روح کو قوت دیتا ہے اور بندے کو اللہ پاک کے قرب میں لے جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں محرم کے مہینے میں خاص طور پر اس تسبیح اور ذکر کے عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو سکیں۔ محرم کے مہینے میں جب کوئی بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے اپنے کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے یا کسی مشکل و پریشانی سے نجات کے لیے، تو اللہ پاک کی فوری مدد عرش سے نازل ہوتی ہے اور اس کے حق میں فیصلہ فرما دیا جاتا ہے۔ اس کے راستے سے ہر رکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ یہ تسبیح بازی پلٹ دیتی ہے، یعنی ہر ناممکن کام کو ممکن بنا دیتی ہے۔ اس تسبیح کو آپ کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے باوضو ہو کر کسی بھی نماز کے بعد، خصوصاً
عصر کی نماز کے بعد اس عمل کو شروع کریں۔ سب سے پہلے ایک بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت کی نیت کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ پاک ان عظیم ناموں کا ورد شروع کریں۔ یا اللہ، یا کریم، یا ستارو۔ ان 3 بابرکت ناموں کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے، دل کی گہرائی سے، یقین کے ساتھ اور خالص نیت کے ساتھ۔ اس کے بعد سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے استغفار کرنا ہے۔ ایک تسبیح یعنی 100 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پھر آخر میں ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ یہ تسبیح ایسی طاقت رکھتی ہے کہ اللہ پاک آپ کی ہر خواہشات کو پر کن کا حکم فرما دیتے ہیں اور آپ کی ہر جائز دعا پوری ہوتی ہے۔ زندگی کے مسائل اور رکاوٹیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اس تسبیح کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں تاکہ سب اللہ پاک کے ذکر میں برکتوں سے فیضیاب ہوں۔ یہ تسبیح وقت میں زیادہ نہیں لیتی، صرف چند منٹ لگتے ہیں، لیکن اس کے جو فوائد ہیں وہ دنیا و آخرت دونوں میں نظر آتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس ذکر کو اپنا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور محرم الحرام کے ان بابرکت ایام میں ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ محترم عزیزو، آخر میں اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ذکر کی لذت عطا فرمائے، ہماری زبان کو ہمیشہ اپنی تسبیح میں مشغول رکھے، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر کے نور سے بھر دے، ہمارے سب مشکل کام آسان فرمائے اور ہماری تمام جائز حاجات کو اپنے فضل سے پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم عزیزو، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کریم کے 99 بابرکت ناموں میں سے ایک نام یا ستار کو آپ وسعت رزق اور برکت کے حصول کے لیے کومنٹس میں ضرور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام مزید لوگوں تک پہنچے اور ہر دل اللہ پاک کے ذکر سے منور ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا۔